یقیناً ناظرین کرام آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ابھی ہی کچھ دیر لمحہ پہلے یہ خبر آئی کہ پاکستان کے اندر عظیم رہنما جو امت کو ایک عظیمت کے راستے پر چل رہے تھے، اور سبحان اللہ امت کو ایک رہنما، ظاہری بات ہے امت مسلمہ کے پاس اس وقت رہنما نہیں ہے جو لیڈ کرنے والے، تو سبحان اللہ ایک عظیم رہنما حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن ناظرین کرام آج جو اس موضوع پہ بات کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ عظیم شخصیت تھی جن سے اللہ تبارک و تعالی نے معذوری کے باوجود بھی، حالانکہ پاؤں سے معذور تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اتنا کام لیا کہ سبحان اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جام کو وہ سبحان اللہ پلاتے چلے گئے، اور سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین کرام اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ یہ اس معاملے کو پھر سنبھالا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم رہنما جن کو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم میں نہیں رہے۔ لیکن ناظرین کرام یہ دنیا کا ایک سلسلہ ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ چلا جائے گا، عام بندہ کوئی چلا جائے ناظرین کرام اس کا بھی افسوس ہوتا ہے، لیکن ایک عظیم عالم دین جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو یقیناً عالم کی موت جو ہے یہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ خاص طور پر ناظرین کرام جو آج میں نے میسج دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کی ان کی زندگیوں میں قدر کریں۔ دیکھیں ناظرین کرام ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، کسی کا بہت ہی مشفقانہ انداز ہوتا ہے، کسی کا بہت ہی، اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبحان اللہ ایک ان کے مزاج میں جو ہے وہ جمال تھا، لیکن سبحان اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مزاج کے اندر جلال تھا۔ لیکن ہر ایک کے کام کا مقصد یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت۔ لیکن ناظرین کرام ہر ایک کی مختلف انداز ہوتے ہیں، اس کی مختلف کمزوریاں ہوتی ہیں۔ بس اوقات میں ہوں تو میرے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، میں ان کمزوریوں کا احساس کرتا ہوں، لیکن بس اوقات وہ کمزوری اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ کمزوری جو ہے پھر بس اوقات جو ہے انسان اس کو کوشش کرتا ہے دور کرنے کی۔ لیکن ناظرین کرام اگر ہم ان کی بہت سی خوبیوں کو دیکھیں تو سبحان اللہ ناظرین کرام ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سبحان اللہ وہ فنافر رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وہ یہی زبان پہ پڑھتے تھے، زبان پہ اشعار کہ میرا کسی سے کوئی سروکار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اقبال کو پڑھتے تھے، اقبال کو سناتے تھے۔ تو ناظرین کرام یہ وہ لوگ ہیں جو عملی طور پر جو دن کے غازی اور رات کو نمازی ہوا کرتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم زندگیوں میں اپنے علماء کی، اپنے رہنما کی قدر نہیں کرتے۔ چاہے علماء کی فیلڈ سے ہی تعلق رکھنے والے ہم انہی میں سے ہیں، ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، اسی طرح عوام الناس بھی قدر نہیں کرتی۔ لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سبھی تو پھر یہ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ ان کی زندگیوں میں ان کی قدر نہیں کرتے۔ تو اب کرنا یہ ہے ناظرین کرام وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ان کے یہ جو خاص طور پر علماء ہیں ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے گھروں میں علماء کے تذکرے کرنے ہیں، ان کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں۔ اب تو لاک ڈاؤن کے بعد تو ناظرین کرام علماء سے تعلق، مسجدوں سے تعلق تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشن کے اندر کتنا بڑا گیپ آ رہا ہے، اور یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب سبحان اللہ کا شکر ادا کریں کہ UK یورپ کے اندر ایسے ٹی وی چینلز، اسلامک چینلز موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ علماء کو سنتے ہیں۔ بہت سے علماء ہیں مختلف انداز سے وہ کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا انداز ہے جدا گانا، لیکن مقصد یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا، امت محمدیہ تک پہنچانا۔